کرتے ہیں تو سجدے کو ایسے بگاڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ سجدہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر سجدہ نہیں ہوتا تو میں دنیا میں نہ ہوتا۔ دنیا سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ تیسرا کام، میں نیک اور صالح لوگوں کے پاس بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں سننے کے لیے آیا ہوں۔ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں سننے کے لیے آیا ہوں۔ اگر یہ حلقے نہ ہوتے تو میں اللہ کے پاس چلا گیا ہوتا۔ آج مسلمان نماز پڑھ کر تعلیم کو چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ کہہ کر کہ تعلیم ہمارا کام نہیں ہے، تعلیم تو تبلیغ والوں کا کام ہے۔ مدینہ مرکز یہ 3 کام، پہلا کام دعوت ہے، دوسرا کام عبادت ہے، اور تیسرا کام تعلیم ہے۔ یعنی مسلمان صرف دعوت، عبادت اور تعلیم کے لیے آیا ہے۔ اگر یہ دعوت اور عبادت اور تعلیم میں نہیں ہے تو اسے دنیا میں رہنے کی ضرورت بھی نہیں، اسے دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 3 کام ایسے ہیں، دعوت، عبادت اور تعلیم، یہ 3 کام ایسے ہیں جو باطل کے نشانوں پر ہیں، اور باطل نے ایک ساتھ تینوں کاموں پر حملہ کیا، دعوت پر، عبادت پر، تعلیم پر، مراکز پر، مساجد پر، مدارس پر، ایک ساتھ۔ باطل کی نگاہ ان 3 کاموں پر ہے، اور مسلمان ان تینوں کاموں سے اوجھل ہے۔ باطل کی نگاہ ان 3 کاموں پر ہے اور مسلمان اس سے بہت دور ہے۔ اگر مسلمان ان 3 کام پر نہ ہوگا تو مسلمان کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ مسلمان کی اہمیت، اس کی قیمت جو کچھ ہے ان کاموں کی وجہ سے۔ اگر دعوت میں ہے، عبادت میں ہے، تعلیم میں ہے تو اس کی اہمیت ہے اور اس کی حفاظت ہے، اس کی حفاظت ہے۔ یہ 3 کام ایسے ہیں کسی بھی حال کے آ جانے پر یہ کام چھوڑے نہیں جا سکتے۔ اگر بقول مانگی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اگر یہ 3 کام کسی حال پر آنے پر، کسی حال کے آ جانے پر چھوڑ دیے جائیں گے تو ان 3 کاموں پر اس سے برے حالات آئیں گے۔ یہ بات ہے، یہ 3 کام ایسے ہیں جس کو مسلمان اپنے مسجدوں میں، اپنے علاقوں میں چھوڑ رہا ہے۔ یہ 3 کام ایسے ہیں کہ صحابہ کرام نے میدان قتال میں بھی ان کاموں کو نہیں چھوڑا ہے، میدان قتال میں بھی ان کاموں کو نہیں چھوڑا ہے۔ یوشع بن نون اللہ کے راستے میں، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، داعی عبادت کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہیں، اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، اللہ نماز پڑھنا بھی آپ کا حکم ہے اور آپ کے بندوں کو آپ کی طرف بلانا بھی آپ کا حکم ہے، دونوں احکامات آپ کے ہیں۔ اگر اس حکم کو پورا کروں تو یہ رہ جائے اور اس کو پورا کرو تو یہ رہ جائے، اگر عصر کی نماز پڑھوں تو دشمن حملہ کر دے، اور اگر دشمن سے مقابلہ کروں تو عصر کی نماز چھوڑ جائے، کروں کیا؟ پریشان ہے۔ ہم ٹرینوں میں، پلینوں میں، سفر میں نماز قضا کر دیتے ہیں، وہاں میدان قتال دشمن ایک دم سوار ہے، سر پر سوار ہے، ننگی تلواروں کے سائے میں ہیں، ننگی تلواروں کے سائے میں ہیں، اور عصر کی نماز کی ایسی فکر ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ یہ سورج بھی معمور ہے اور ہم بھی معمور ہیں، فرق اتنا ہے سورج ہماری خدمت میں ہے اور ہم آپ کی خدمت میں ہیں۔ سورج ہماری خدمت میں لگا ہے اور ہم آپ کے کام میں لگے ہیں، سورج کو یہی روک دیجئے جب تک عصر کی نماز نہ پڑھ لیں، سورج یہاں سے نہ جائے۔ اللہ نے سورج کو حکم دیا، سورج ان کے لیے رکا رہا، ایک شخص کی جماعت کے لیے سورج رکا رہا، اور سورج جب یہ دشمن سے فارغ ہوئے کہ سورج آگے گئے۔ اس لیے کہ دعوت اور عبادت یہ 2 اعمال ایسے ہیں، اگر ان 2 اعمال کے بغیر ہم ہیں تو اللہ کی مدد کے بغیر ہیں۔ دعوت اور عبادت کو جمع کرنا غیبی نصرتوں کے نزول کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے دعوت اور عبادت کو جمع کرنا یہ تذکیر عالم کا نسخہ ہے، دعوت اور عبادت کو جمع کرنا یہ تذکیر عالم کا نسخہ ہے۔ جب مسلمان دعوت اور عبادت کو لے کر چل رہا تھا تو دنیا میں مسلمان دعوت اور عبادت کو لے کر چل رہا تھا تو اس کا دین لوگوں پر ظاہر ہو رہا تھا یا اپنے دین پر باقی تھا، اور اس کے دونوں جمع کرنے کی وجہ سے، دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کی وجہ سے
بڑی بڑی طاقتیں، یہاں تک کہ کیسر و کسریٰ کی بڑی بڑی طاقتیں صحابہ کرام کے سامنے ڈھیر بن گئی تھی، یہاں تک کہ کیسر و کسریٰ کے بیش قیمتی خزانے صحابہ کرام کی ٹھوکروں میں آ رہے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کیسر و کسریٰ میں رہنے والی شہزادیاں صحابہ کرام کی باندیاں بن رہی تھی، یہاں تک کہ کیسر و کسریٰ میں رہنے والے شہزادے صحابہ کرام کے غلام بن گئے۔ ہم نے دعوت اور عبادت کو الگ الگ کر دیا تو ہم غیروں کے غلام بن گئے۔ جن اعمال سے غیر غلام بنتے تھے، جن اعمال سے بادشاہ غلام بنتے تھے، جن اعمال سے شہزادیاں باندیاں بنتی تھیں، جن اعمال سے شہزادے غلام بنتے تھے، وہ اعمال کے چھوٹنے کی وجہ سے ہم لوگوں کے غلام ہو چکے۔ غلامی سے بقول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تم پر ذلت کا طوق ڈالا گیا ہے، تم نے دعوت اور عبادت کو، تم نے دعوت کو چھوڑا ہے، تم نے امر بالمعروف کو چھوڑا ہے، تم پر ذلت کا طوق ڈالا گیا ہے، اور تم سے ذلت کا طوق اس وقت تک نہیں ہٹایا جائے گا جب تک تم دوبارہ دعوت کی محنت پہ نہ آ جاؤ۔ ساری ذلت اور ساری پریشانی اور سارے مغلوبیت دعوت کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ دعوت اور عبادت اس کے بغیر عالم کی کوئی طاقت مسخر نہیں۔ مسلمان کبھی بھی اغیار کے مقابلے میں اغیار کے مقابلے میں یہ جمع ہو نہیں سکتے، جم نہیں سکتے۔ دعوت اور عبادت کو جمع کیے بغیر کبھی بھی اپنے دین پر استقامت حاصل کر نہیں سکتے۔ دعوت اور عبادت کو جمع کیے بغیر کبھی بھی اپنے دین کی اہمیت اور اپنے دین کی قیمت اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ دین کی اہمیت، دین کی قیمت اور دین کی ترقی اور دین کی حفاظت تو ان دونوں کو جمع کرنے سے۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ مسلمان دین کام کے لیے آیا ہے۔ بقول موجودہ حضرت کے دعوت سے نکلو عبادت میں آؤ، عبادت سے نکلو تعلیم میں آؤ، تعلیم سے نکلو دعوت میں جاؤ۔ اس کے علاوہ جو جماعتیں اللہ کے راستے میں روانہ کی جاتی ہیں ان کو یہی ہدایت دی جاتی ہے ہمارا وقت دعوت میں لگے، ہمارا وقت عبادت میں لگے، ہمارا وقت تعلیم میں لگے، اس کے علاوہ نہ لگے، اس کے علاوہ نہ لگے۔ اگر اس کے علاوہ لگ رہا ہے تو ہمارا وقت فراغت میں لگ رہا ہے، ہمارا وقت فراغت میں لگ رہا ہے، اور فراغت انسان کی معصیت کا دروازہ ہے۔ سارے باطل کے داخل ہونے کی راہیں فراغت ہے، سارے باطل کے داخل ہونے کی راہیں فراغت ہے۔ مولانا یوسف صاحب سے فرماتے تھے اگر ہر ایمان والا اپنا فارغ وقت مسجد کو دینے والا بن جائے تو باہر کے باطل کو اللہ ختم کر دے۔ باہر جو باطل ہیں مسلمانوں کے مسجد کو وقت نہ دینے کی وجہ سے، باہر کے باطل کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ ہم ختم کرنے جائیں گے تو خود ہی ختم کر دیے جائیں گے۔ ہم ختم کرنے کے لیے زبان سے اظہار بھی نہیں کر سکتے، اللہ ختم کرے گا ان اعمال کے ذریعے سے جن اعمال کے ذریعے سے صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ نے باطل کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا، باطل کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس لیے کہ دعوت کی حیات باطل کی موت ہے، دعوت کی حیات باطل کی موت ہے، اور باطل مرنے کو تیار نہیں، باطل کو زندگی چاہیے۔ تو ساری دنیا کا باطل اپنے اپنے اختلافات کے باوجود دعوت کے مقابلے میں ایک پلیٹ فارم پر ہے۔ مسلمان آپس میں متحد نہیں ہے، جہاں مسلمان آپس میں منتشر ہے، جہاں مسلمان آپس میں منتشر ہے وہیں اہل باطل آپس میں اپنے اختلافات کے باوجود باطل حق کے مقابلے میں، دعوت کے مقابلے میں متحد ہیں۔ فرماتے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اہل باطل آپس کے انتشار کی وجہ سے، آپس کے افتراق کی وجہ سے اہل حق کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایسے اہل حق بھی آپس کے افتراق کی وجہ سے باطل کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتے۔ صاف بات ہے، یہ بات ہے۔ فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا، اپنی ذات سے پوری شریعت کی پابندی کرنے والا، اپنی ذات سے سنتوں کی اتباع کرنے والا دیندار تو ہو سکتا ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ دیندار ہونا اور بات ہے، دیندار ہونا اپنی ذات کے لیے ہے،
اور دین کا مددگار ہونا یہ امت کے لیے ہے۔ دین کا مددگار وہ ہے، دین کا مددگار وہ ہے جو اپنے دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دین کے لیے آمادہ کرے، جو اپنی نماز کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نماز کے لیے آمادہ کرے۔ اگر یہ علماء نے لکھا ہے، اگر اپنی ذات سے دیندار ہے اور اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کر رہا ہے، اگر دوسروں کی دین کی فکر نہیں کر رہا ہے، ان کی اصلاح کی فکر نہیں کر رہا ہے، کبھی بھی اس کے ایمان اور اعمال کی تکمیل نہیں ہو سکتی، ایمان اور اعمال کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے گشت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی، گشت کے بغیر ایمان کا معیار قائم نہیں ہوگا، گشت کے بغیر ایمان کامل نہیں بنے گا۔ گشت صرف تبلیغ والوں کے لیے نہیں ہے، مسلمان اگر گشت کے بغیر ہے تو اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ علماء نے لکھا، حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ کتاب لکھی حدیث کی، جس میں کنتم خیر امت کی تفسیر میں لکھا ہے، لوگ سمجھتے ہیں اسلام میں ایمان کا معیار یہ ہے کہ سجدوں کی کثرت سے پیشانی پر نشان پڑ جائے، یہ اسلام میں ایمان کا معیار نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں روزوں کی کثرت سے ہونٹوں پر خشکی آ جائے، یہ اسلام میں ایمان کا معیار نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ وقت پر دے دی جائے اور اسلام میں ایمان کا معیار قائم ہو جائے، زکوٰۃ کو وقت پر دینے کے باوجود اسلام میں ایمان کا معیار قائم نہیں ہوگا۔ اسلام میں ایمان کا کمال یہ ہے کہ دو اہم فریضے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دو اہم ایسے فریضے ہیں، ان فریضوں کی ادائیگی کے بغیر اسلام میں ایمان کا معیار قائم نہیں ہوگا۔ اور یہ دو فریضوں کی ادائیگی کا طریقہ قیامت تک کے لیے واحد طریقہ گشت ہے۔ گشت کے بغیر یہ دو فرائض ادا نہیں ہوں گے، اور یہ دو فرائض کی ادائیگی کے بغیر ایمان میں کمال نہیں پیدا ہوگا۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ گشت کے بغیر گشت واحد طریقہ ہے، گشت واحد طریقہ ہے، دو فریضے جس کو ہم فریضہ نہیں سمجھتے۔ بھلائی کا حکم کرنا فریضہ ہے، برائی سے منع کرنا فریضہ ہے۔ بقول حضرت کے صرف یہ کہنا آؤ نماز کے لیے، یہ امر بالمعروف کے فریضے کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہے۔ صرف یہ کہہ دینا شراب مت پیو، صرف یہ کہہ دینا جھوٹ نہ بولو، صرف یہ کہہ دینا دھوکہ مت دو، یہ نہیں منکر کی فرائض کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ آمادہ کرنے سے مراد یہ ہے جس کو آپ نماز کی دعوت دے رہے ہیں اس کو نماز کی حالت میں لا کر کھڑا کرنا۔ شرابی کو شراب کے نشے سے، شراب کے اڈے سے، شراب کی حالت میں، اب تو شراب کے علاقوں میں جانے کو اس لیے ہم نفرت کرتے ہیں، حالانکہ نفرت گناہ سے ہو، نفرت گناہگار سے نہ ہو، کیونکہ جس سے آپ نفرت کر رہے ہیں جو گناہ کر رہا ہے وہ ایسا ہے جو کسی کھڈے میں یا کسی گڑھے میں گر گیا ہو۔ گڑھے میں گرے ہوئے کو نکالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، جب سمندر میں ڈوبنے والے کو نکالنا ہماری ذمہ داری ہے، گڑھے میں نکلنے والوں، ڈوبنے والوں، گڑھے میں گرنے والوں کی نکالنا ہماری ذمہ داری ہے، آگ میں جلنے والوں کو آگ سے نکالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک مسافر کا لوٹا ہے اور کوئی چور لوٹے کو لے جا رہا ہے، ہم نماز کی حالت میں ہیں، نماز کو مؤخر کر کے ایسا مسافر ہے جو نابینا ہے، اس کے لوٹے کے بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ایک نابینا آدمی ہے، سامنے کنواں ہے اور وہ جا رہا، اس کو پتہ نہیں ہے، ہم نماز میں ہیں، نماز کو مؤخر کرو، نابینا آدمی کو کنویں سے بچاؤ۔ گناہ سے نفرت ہو، گناہگار سے نفرت نہ ہو۔ شراب کے اڈوں میں حالانکہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا، علماء نے لکھا ہے سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ یہ عمل ہے، کسی گرے پڑے مسلمان کو اسی حالت میں اٹھا کر مسجد میں لا کر اس کو پاک کر کے اور اللہ کے سامنے کھڑا کر دینا، یہ اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مسلمان اس سے بہت دور ہے، اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ دو فریضے ہیں، ان دو فریضوں کی ادائیگی کے بغیر یہ امت افضل امت نہیں ہو سکتی۔ یہ امت افضل امت اس لیے کہا گیا کہ یہ دو فریضے ادا کر رہی ہے۔ یہ دو فریضے، اگر دو فریضے ادا نہیں کر رہی ہے تو صرف نام سے افضل امت ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ افضل امت ہونا تو کام سے ہے اور یہ نام سے ہے۔
نام کوئی چیز نہیں ہے، کام یہ ہے ہر ایمان والا روزانہ ان دو فریضوں کی ادائیگی کرے، بھلائی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، مسجد کے ماحول میں لا کر اعمال سے گزارے، مسجد کے اعمال سے گزارے، اعمال مساجد سے گزارے۔ یہ اس کے بغیر ہماری ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ لوگوں نے حضرت سے پوچھا، حضرت سے کہا حضرت ہفتے میں 2 گشت کرتے ہیں، ہفتے میں 2 گشت کرتے ہیں کافی ہے؟ حضرت نے فرمایا ہفتے میں 21 بار کھانا کھاتے ہیں۔ کتنی بار کھانا کھاتے ہیں روزانہ؟ جی روزانہ 3 بار، ہفتے میں 21 بار جسمانی غذا لیتے ہیں جسم کو طاقت پہنچانے کے لیے 21 بار، اور روحانی غذا لیتے ہیں روح کو طاقت پہنچانے کے لیے کتنی بار؟ ہفتے میں 2 بار نہیں، بلکہ روزانہ کا عمل، روزانہ مسجد میں اعمال زندہ کر کے گھر گھر جا کر، فرد پر جا کر لوگوں کو منکرات کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانا، یہ ہمارا حقیقی مشغلہ ہے، یہی ہمارا اصل مشغلہ ہے۔ اس کے بغیر جس دن بقول مولانا عیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جس دن کام کرنے والا ایک دن اگر یہ دعوت نہ دے، ایک دن یہ اللہ کی توحید نہ بیان کرے، ایک دن یہ گشت کے لیے نہ پھرے، اور بغیر گشت کے اور بغیر دعوت کے جب عبادت میں آ جائے تو عبادت میں اس کو لذت حاصل نہ ہو۔ عبادت میں لذت گشت کی وجہ سے ہے، عبادت میں لذت دعوت کی وجہ۔ بقول مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک ہر ایمان والا سالانہ کام آ رہا نہیں، پرانا ساتھی نہیں، ہر ایمان والا جب تک ہر ایمان والا سالانہ 4 مہینہ اللہ کے راستے میں پھرنے کو زندگی کا حصہ نہ بنا لے، کبھی بھی ایمان کی حلاوت چکھ نہیں سکتا۔ ایمان کی حلاوت گشت سے ہے، عبادت میں لذت گشت سے ہے، ایمان میں کمال گشت سے ہے، اعمال میں کمال گشت سے ہے۔ گشت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے، گشت کے چھوٹنے سے ایمان اور اعمال میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ سارے ایمان میں جو ذوق پیدا ہوتا ہے، اعمال میں جو سستی پیدا ہوتی ہے، عبادت بوجھ بن جاتی ہے، عبادت بوجھ بن جاتی ہے، عبادت سر کا بوجھ بن جاتی ہے گشت کے نہ کرنے کی وجہ سے، دعوت کے نہ دینے کی۔ فرماتے ہیں مولانا عیسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گشت کے لیے 2 نمازوں کے اوقات کو فارغ کرنا، گشت کے لیے 2 نمازوں کے درمیان کے اوقات کو فارغ کرنا، یہ آنے والی نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے۔ اگر گشت کے بعد اگلی نماز میں کمال نہیں ہے تو سمجھ لیں گشت میں کمی ہے۔ گشت میں کیا ہے؟ کمی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمارے صوبے کی پہچان مقامی محنت سے کرائی۔ اس صوبے کو لوگ ملکوں میں پہچانتے ہیں کہ یہ مقامی اعمال والا صوبہ ہے، مقامی اعمال والا۔ اللہ نے مقامی اعمال کے ذریعے سے ایسا تاریخی اجتماع کرا دیا اس سرزمین پر کہ اس صوبے کی پہچان اب بڑے اجتماع سے ہو گئی۔ ایک بڑے عالم صاحب مغربی یو پی کے بڑے عالم صاحب بلکہ مفتی صاحب بیان کر رہے تھے بلند شہر اجتماع سے پہلے سیمنی مشورے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دھرتی پر ایسا اجتماع نہیں ہوا تھا، اس دھرتی نے ایسا اجتماع نہیں دیکھا تھا، آسمان والوں نے بھی ایسا اجتماع نہیں دیکھا تھا، زمین والوں نے بھی ایسا اجتماع نہیں دیکھا تھا۔ اللہ نے یہ اجتماع کرا کے ثابت کر دیا کہ چاہے جتنی کوشش کر لیں، جتنی محنت کر لیں، اگر مقامی محنت نہیں ہے تو آپ بڑا اجتماع نہیں کر سکتے۔ کرنے والوں نے کوشش کیا۔ اورنگ آباد کے اجتماع کو دیکھ کر جتنے اجتماعات ہوئے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کسی کی تحقیر بھی نہیں ہے، ان کی ہر ایک کی کوشش تھی کہ ہمارا اجتماع اورنگ آباد سے بہتر ہو، ہمارا اجتماع، ہمارے اجتماع کی پنڈال، ہمارے اجتماع کی جماعتیں اورنگ آباد کی جماعتوں سے زیادہ ہو جائیں، ہمارے یہاں مجمع زیادہ آ جائے، ہمارا پنڈال بڑھ جائے۔ کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہے لیکن کوشش میں ناکام رہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ اگر بڑا اجتماع کرنا چاہتے ہو تو ہنگامی محنت سے نہیں ہوگا، کس سے ہوگا؟ مقامی محنت سے ہوگا۔ حضرت نے اجتماع کے بعد جب نظام الدین جانا ہوا
بیان کرنے والوں کی بڑی سزا ہے کہ ان کو پنکھے کے بغیر رکھا جاتا ہے. میں جہاں جاتا ہوں یہی بولتا ہوں, دیکھتا بھی ہوں, پنکھا ہی نہیں. جی ادھر لے لیں, اچھی بات. جزاک اللہ. بس ٹھیک ہے. اب آپ گرمی میں آ گئے, آپ لوگ گرمی میں آ گئے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اجتماع جب ختم ہوا, نظام الدین کی حاضری ہوئی, صوبے کا مشورہ تھا, صوبوں کا مشورہ تھا, تو کارگزاری کے لیے ہمارے ساتھی جب کھڑے ہوئے تو جو گئے تھے موجود ہیں, انہوں نے سنا ہوگا, حضرت روتے ہوئے کھڑے ہو گئے مجمع کے سامنے اور کہا ان کی کارگزاری تو ان کا اجتماع ہے, اس سے کیا کارگزاری لے گو, کیا کارگزاری لوگے, ان کا اجتماع ان کی کارگزاری کی دلالت کرتا ہے. پھر حضرت نے فرمایا ان کی محنت میں ایسی جاذبیت تھی, ان کی محنت میں ایسی کشش تھی کہ ملک کا ملک کھینچ کھینچ کر آ رہا تھا. ابھی پرسوں اورنگ آباد کے امیر صاحب کی عیادت کے لیے گئے, اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. فرمانے لگے 140 ممالک کے لوگ اجتماع میں آئے تھے. کتنے؟ 140 کے. پھر یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ کسی مغالطے کے شکار ہو گئے, بعض لوگ کسی افواہ کے چکر میں پڑ کر اجتماع میں شرکت نہیں کر سکے, یہ کہہ کر یہ ہمارا اجتماع نہیں ہے, نہیں جانا ہے. جب اجتماع کے بعد کارگزاری سننے لگے تو آج تک پچھتا رہے ہیں اور آج تک رو رہے ہیں کہ اتنے بڑے اجتماع سے محروم رہ گئے. پھر حضرت نے فرمایا ہمارے صوبے کے ذمہ داروں سے, آپ یہ بتلائیے کہ آپ نے یہ اجتماع کیسے کیا تھا, سارے عالم کو بتلائیے, سارے عالم کو بتلائیے. محنت جب ہو رہی تھی تو محنت نظر نہیں آ رہی تھی, محنت نظر نہیں آ رہی تھی, اور آنے والے جو دہلی کے اور بھوپال کے مہمان جو چلہ لگا رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اجتماع تو لے لیا, نام گاؤں تو بہت اورنگ آباد کے اجتماع کا, لیکن اجتماع تو یہ ختم کر دیں گے, ڈبا دیں گے, برباد کر دیں گے, ان کا کچھ محنت تو ہو نہیں رہی. جب اجتماع ہوا, کارگزاری سامنے آئی تو سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے آج معلوم پڑا کہ ان کی محنت کیسے ہو رہی تھی. اللہ نے پہلی بار مہاراشٹر کی تاریخ میں نظام الدین کی جماعت کا سفر پہلی بار ہو رہا ہے. جماعتوں کی شرکت تو اجتماعات میں ہوئی, دھلیا میں, مالیگاؤں میں, اورنگ آباد میں, رتنا گیری میں, تلوجا میں, الاتور میں, مختلف مقامات پر اجتماعات ہوئے. تو شرکت تو 3 دن 4 دن کے لیے ہوئی, لیکن مستقل صوبے کے اضلاع کا سفر یہ مہاراشٹر کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا. اس کی وجہ یہ تھی جب بھی ہمارے ذمہ دار تقاضا رکھتے تھے حضرت یہی کہہ کر اس کو رد کر دیتے تھے, نہیں بھائی نہیں, اللہ مجھے معاف فرمائے, کیا بتاؤں. حالانکہ کوئی اس کو اگر الگ لے رہا ہے, الگ نہیں لینا چاہیے. یہ تحدیث میں نعمہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ آپ کے صوبے کے کام کی سطح اتنی اونچی ہے, آپ کے صوبے کے کام کی سطح اتنی اونچی ہے, اگر آپ نے کسی اور کا مطالبہ کر لیا اپنے صوبے کے سفر میں, وہ اپنے سطح کے اعتبار سے آپ کے صوبے میں آ کر مذاکرے اور کام کر. کل میں نے سنا یہ جگہ تو ایک صاحب کو ہضم نہیں ہوا. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں بیچارے, کیا کریں, سب کو کیسے ہضم ہو جائے گا. بہرحال میرے باہر مجھ سے میں نے ان کو مطمئن کیا, بعد میں انہوں نے معذرت کیا. بہرحال بات یہ ہوئی کہ اس لیے اپنے صوبے کا سفر آپ خود کر لیا کریں. اس مرتبہ حضرت نے سفر کو قبول کیا ہے. انشاءاللہ 25 نومبر کو ایک جماعت انشاءاللہ مرکز سے حضرت کی طرف سے روانہ ہوگی, ہمارے صوبے میں آئے گی. جیسے اورنگ آباد اجتماع سے پہلے محنت کی کر کے اورنگ آباد اجتماع کو اللہ نے یہاں تک پہنچایا, ایسے ان بزرگوں کی سفر کی آمد سے پہلے ایک ایسی محنت ہو جائے پورے صوبے پر کہ ذمہ دار جو ہوتے ہیں
جو اسی کام میں لگے رہتے ہیں، اسی کام میں یعنی کیا کہیں گے، ان کو مشغول رہتے ہیں، مو رہتے ہیں، اللہ ذمہ دار جو ہوتے ہیں، جو فکروں میں بہت آگے ہوتے ہیں، فکروں میں جو ممتاز ہوتے ہیں، فکروں میں جو نمایاں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر تقاضے کو کھولتے ہیں، اور جو قربانی میں نمایاں ہوتے ہیں اللہ ان سے تقاضوں کو پورا کراتے ہیں، تقاضے کھولے جاتے ہیں۔ تو ذمہ داروں نے بیٹھ کے سوچا کہ محنت کیسے کی جائے۔ سب کے سارے اضلاع کی رائے سے سارے اضلاع والوں نے ایک جٹ ہو کر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر سب کی رائے میں اتفاق تھا کہ محنت ہونی چاہیے۔ میں نے شروع کیا، لیکن اطمینان نہیں تھا، چونکہ ہمارے بزرگوں کا یہی فرمانا ہے، نظام الدین کے حضرات کا، جو کرتے ہیں بتلا دیا کریں اور جو کرنا ہے پوچھ لیا کریں۔ یہی بات ہے، بس دو چیز، جو کرتے ہیں بتلا دیا کریں اور جو کرنا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مولوی صاحب، انہوں نے بھی دھلیا کے اجتماع سے پہلے پوچھا تھا حضرت ہم کیا کریں، تو یہی بات فرمائی تھی، جو کرتے ہیں مولوی صاحب بتلا دیا کیجئے اور جو کرنا ہے پوچھ لیا کیجئے۔ بس ہمارے ذمہ داروں نے کہا موقع اچھا ہے، حضرت کے پاس چلیں، حضرت کے بعد تھوڑی سی محنت کی کارگزاری رکھیں اور حضرت سے مزید دعا کی درخواست کریں۔ پہنچے ہم مغرب کے بعد، حضرت اور حضرت کے بیٹے، بڑے بیٹے تھے، بس دو ہی تھے۔ حضرت نے کہا بھائی یہ مشورے کی چیز ہے، کل مشورہ صبح شروع ہوگا، مشورے میں لاؤ۔ مشورے میں لایا گیا، مشورے میں لوگ چلے گئے تو ذمہ دار جو رہ گئے 8-10 وہ اور 5 ہم، حافظ صاحب کو لے کر 5 ہم اور 10-12 وہ ذمہ دار بیٹھے بند کمرے میں، اور لوگ چلے گئے۔ حضرت نے کہا آپ حافظ صاحب اب بتلائیے کہ آپ کیا کہہ رہے تھے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو حافظ صاحب نے خلاصہ کیا، حضرت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں چھوٹی جماعتوں کا نظام بہت پہلے سے ہے، ابھی بھی ایسے احمق اور بیوقوف لوگ ہیں جو چھوٹی جماعتوں پر ہاضمہ ان کا کمزور ہے ابھی بھی۔ حالانکہ حضرت نے تصدیق کیا، ہم یہ چاہتے ہیں ان چھوٹی جماعتوں کے ذریعے سے چھوٹی جماعتیں حرکت میں آئیں اور 100% امت خروج پر آئے، 100% امت نماز پر آئے، ہر مسجد میں آدھا گھنٹہ تعلیم قائم ہو جیسا آپ فرما رہے ہیں، ہر مسجد میں 2.5 گھنٹے کی محنت مسجد کی آبادی کے لیے قائم ہو، اور جتنے غیر متحرک ہیں، خاص طور سے حالات کے زمانے میں غیر متحرک کی تعداد بڑھ گئی، حالات کے زمانے سے غیر متحرک کی تعداد بڑھ گئی۔ میں نے پہلے کہا تھا اگر کسی بھی حال کی وجہ سے یہ اعمال چھوڑ دیے جائیں گے، ان اعمال پر پرسوں میں برہان پور کے ایک مدرسے میں جوڑ تھا، مدرسے کی نوعیت معلوم کیا تو رونا آیا، اساتذہ نکال دیے گئے، بچے نہیں ہیں۔ یہ 3 اعمال ہیں، میں نے اس لیے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ 3 اعمال دعوت، عبادت و تعلیم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے متلازم ہیں۔ جو ایک دوسرے کے لیے متلازم ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے متبادل نہیں ہوتے۔ تینوں اعمال، یہ تینوں فریضے ہیں اور صحابہ کے تینوں اعمال ہیں، اور باطل کی نگاہ اسی پر ہے۔ باطل نے ایک ساتھ تینوں پر حملہ کیا۔ ایک بڑے ہمارے ایک سیاسی اعتبار سے ذمہ دار بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، کسی پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے ہندوستان کے بڑے وزیر سے کہا، غالباً وزیر داخلہ سے کہا کہ اگر تم پابندی اس کام کی لگاؤ گے نظام الدین مرکز پر تو یہ کام مسجد ہوگا، اگر مسجد کو پابندی لگاؤ گے تو یہ کام گھر گھر ہوگا، تو کیا گھر پہ پابندی لگا سکتے ہو؟ یہ جملہ کہا، وہ تو منڈی نیچے ڈال دیا، یہ کام گھر گھر ہوگا، کام بند نہیں ہوگا، کام بند نہیں ہوگا، اس لیے کہ کام کے بند کرنے پر بڑی کوشش کی گئی۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ کوشش کی گئی۔ ہمارا آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم دونوں ایک ہیں، بس چند باتوں میں اختلاف ہے۔ ایک پہلا کام جو نظام الدین مرکز سے کر رہے ہیں، اس کام کو بند کر دیجیے، اس کام کو، اس لیے کہ سارے باطل کی گھبراہٹ اس کام کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہاں کا ایک ایک عمل، وہاں کا ایک گشت کا عمل جو میاں جی نے کیا تھا، محراب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گشت کا عمل کیا تھا، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جانتے ہو میاں جی آج تمہارے گشت والے عمل کی وجہ سے اللہ نے انگلینڈ کے باطل کے سروں پر ہتھوڑا مارا ہے۔ حق کے مرکز سے باطل کا مرکز انگلینڈ، سارے باطل کی سپلائی کا سینٹر ہے وہ،
ساری دنیا کا مرکز، سنیں غور سے، حق کے مرکز سے باطل کے مرکز پر ہتھوڑا پڑ چکا ہے۔ حق کے مرکز سے، حق کے مرکز سے باطل کے مرکز کو ہتھوڑا پڑ چکا ہے۔ اس لیے جو وہاں باطل کا مرکز تھا، سنیں غور سے، جو وہاں باطل کا مرکز تھا اللہ نے تبدیل کر کے وہاں دعوت کا مرکز بنا دیا ہے۔ بس اشارہ میں اتنا اشارہ کافی ہے۔ جو باطل کا مرکز تھا، جہاں باطل کی محنت ہو رہی تھی، جس مقام پر، بس اور تھوڑا خلاصہ کرتا ہوں، جس مقام پر باطل کے مشورے ہو رہے تھے، جس مقام سے باطل کی سپلائی ہو رہی تھی، اللہ نے اس مقام کو تبدیل کر کے وہاں دعوت کا مرکز بنا دیا ہے۔ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو سوچا گیا، حضرت کے سامنے رکھا گیا، حضرت رائے لیتے رہے ساتھیوں سے، مختلف رائے آئی، سب کی رائے یہ تھی حضرت کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اجتماع سے پہلے محنت ہوتی ہے، لیکن بعض ذہنوں میں اشکالات آتے ہیں کہ پرانے کیوں اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ حضرت نے خیر دعا دی، حضرت نے کہا اللہ مبارک کرے، مبارک ہو، اور کہا کہ اتنی بڑی محنت جو کر رہے ہیں، اتنی بڑی خیر صرف صوبے مہاراشٹر تک کی محدود رہے، یہ خیر تو پورے عالم میں جانا چاہیے۔ آپ غور کیجئے، اب آگے سنیے، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک میاں ایک بیوی، ایک شوہر، یعنی ایک جوڑا میاں بیوی بند کمرے میں ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ اس بند کمرے کی دعوت کو سارے عالم میں پہنچاتا ہے۔ آگے فرماتے تھے ایک میاں ایک بیوی ایک گھر کی شہر دیواری کے گوشے میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کی فکر کر رہے ہیں، کس طرح اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ اللہ اس میاں بیوی کے دین کے فکر کو سارے عالم میں پہنچاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یوسف رحمۃ اللہ علیہ، محنت کا جائے وقوع کہیں پر ہو، محنت کا جائے وقوع کہیں پر ہو، اس کے اثرات سارے عالم پہ پڑتے ہیں۔ آگے سنیں، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے مراد حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم گھر کی تعلیم کر کے رات کو سو جاؤ، تم گھر کی ملاقات کر کے رات کو سو جاؤ، رات کی تعلیم کر کے اور گھر کی ملاقات کر کے، جس طرح دنیا والے دن بھر کام کر کے رات کو سو جاتے ہیں، جب صبح کو اٹھتے ہیں تو اخبارات سے ملکوں کے احوال آتے ہیں، اخبار بیچنے والا اس ہیڈ لائنز کو، ان سرخیوں کو بتلا کر آج کی تازہ خبر سنائیں نہیں سنائیں، وہ بیچارہ بھاگا جا رہا ہے، آج کی تازہ خبر ہمیں بھی دے دیجیے، آج کی تازہ خبر ہمیں بھی دے دیجیے، اپنے اخبارات کو بیچنے کے لیے ہیڈ لائنز قائم کرتے ہیں۔ فرماتے تھے اس طرح دنیا والے دنیا کی خبروں کو سنتے ہیں اخبارات کے ذریعے سے، حالانکہ اخبارات کی خبریں باطل کی خبریں ہیں، اخبارات کی خبریں باطل کی خبریں ہیں۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخبار پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ اخبار پڑھتے تھے، اخبار کے شوقین تھے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہا مفتی صاحب کیا پڑھ رہے ہو؟ مفتی صاحب کیا پڑھ رہے ہو؟ مفتی صاحب نے کہا حضرت جھوٹ سے سچ نکال رہا ہوں، جھوٹ سے سوچ رہا ہوں، یعنی سب کے سب جھوٹی خبریں، اب جیسے بھولے بھالے اس کو لے کر دن بھر پھرتے ہیں اور اس کو لے کر ایک دوسرے کے پاس تذکرے بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے فخر بھی کرتے ہیں، اس کی تائید بھی کرتے ہیں، اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ رات کو سو گے، صبح کو اٹھتے ہی ملکوں سے خبریں سنو گے، اسی طرح گھر کی تعلیم کر کے گھر کی ملاقات کر کے رات کو سو گے، صبح کو اٹھتے ہی ملکوں کی ہدایت کی خبریں سنو گے۔ گھر کی تعلیم کا اثر کہاں پہنچ رہا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک فرد واحد کی یا ایک میاں بیوی کی، ایک اور سن لیں، حاجی عبدالوہاب صاحب کا بھی مرکوز سن لیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر ہمارے گھر کے بچے بھی اور ہمارے گھر کی عورتیں بھی گھر میں پردے کے اہتمام کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں عالمی انسانوں کی ہدایت کی نیت کے ساتھ، اللہ کی مدد ہمارے گھر کی عورتوں کے ساتھ ہو جائے گی۔ جب ایک میاں بیوی کی دعوت، ایک فرد کی دعوت، ایک گلی کا گشت، ایک گشت ساحل تک پہنچ کر کریں گے، اللہ 7 سمندر پار پہنچائیں گے، اتنی بڑی خیر، اتنا بڑا مجموعہ ایک رخ ہو کر، ایک وحدت فکر پر مجتمع ہو کر، ایک کلمے پر مجتمع ہو کر کام کر رہا ہے، بتلاؤ اس خیر کے اثرات کہاں تک جائیں؟ اس خیر کے اثرات کہاں تک جائیں؟ اس لیے ہے، دوسری بات یہ ہے
اس محنت کی ترتیب کی مقبولیت کی علامتیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں. اس محنت کی ترتیب کی مقبولیت کی اس محنت کو کرتے کرتے 4 لوگ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں. اس محنت کو کرتے اس جو محنت چل رہی ہے یعنی 84 دن 60 دن ابھی انشاءاللہ آج سے 50 دن کی بھی تشکیل ہوگی. اسی وجہ سے یہ جمع کیا گیا ہے. صبح کا سفر ہوا, حالانکہ رات میں آنے کا وقت نہیں تھا. 11:30 بجے رات کو مالیگاؤں میں تھے, 3:30 بجے بھیونڈی پہنچے. اس لیے کہ اتنا قیمتی مجموعہ کہیں ویسٹرن پٹی سے کہاں سے دور دور سے آیا ہوا ہے. اللہ نے پہنچا دیا, اللہ نے اپنی قدرت سے پہنچایا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس محنت کی ترتیب کی مقبولیت کی علامتیں ظاہر ہو رہی. اس محنت کو کرتے کرتے 4 لوگ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں. مقبولیت کی علامت کیوں ہے, اب آگے اس کو سمجھیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے, جب اس راستے میں نکلنے والوں کی موتوں کی خبریں سننے لگو, جب اس راستے میں نکلنے والوں کی موتوں کی خبریں سننے لگو, اب انتظار کرو, اب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اب اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ادیان باطلہ پر غالب کریں گے. اللہ کی رحمت اب جوش میں, اللہ کی رحمت جوش میں کیوں نہ آئے جب اس راستے میں نکلنے والوں کی ان کے مرنے پر ان کی روحوں کو لینے کے لیے اللہ خود آتے ہیں. 2 لوگ ہیں باقی سارے لوگوں کی روح کو لینے کے لیے, حتیٰ کہ فرشتوں کی روح لینے کے لیے, حتیٰ کہ اولیاء کی روح لینے کے لیے, حتیٰ کہ دیندار کی روح لینے کے لیے کون آتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں. لیکن 2 لوگ ہیں, ایک ملک الموت اور ایک وہ جماعت جو کسی سمندر پر سفر کرے. ساری بیرون جانے والی جماعتیں سمندر سے ہوتی ہوئی جا رہی ہیں. سمندر پر سفر کرے, اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی روح کو لینے کے لیے فرشتے نہیں آتے, اللہ خود آتے ہیں. اللہ انڈونیشیا والے کہنے لگے, حضرت ہمارے یہاں 18,000 جزیرے ہیں, بعض جزیرے ایسے ہیں جو بڑے خطرناک ہیں, جان کا خطرہ ہے, ہمارا پہنچنا مشکل ہے. حضرت نے فرمایا, جو جماعت جزیروں سے گزرے, عجیب فضیلت ہے, جو جماعت جزیروں سے گزرے, جزیروں کے اس کے اوپر سفر کرے, اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس جماعت کی روح کو قبض لینے کے لیے اللہ خود آتے ہیں. انڈونیشیا والے کہنے لگے, حضرت ہم ہر جزیروں میں جانے کو تیار ہیں, ہم ہر جزیروں میں جانے کو تیار ہیں. اس کے لیے ایک محنت سوچی گئی. میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اجتماع تو ہوا اورنگ آباد کا, اس سے پہلے جو محنت ہوئی, اجتماع کامیاب ہونے کے بعد کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ محنت کس سے پوچھ کے کیا تھا. میری بات ذرا بری لگے تو معاف کرنا, آپ نے محنت کس سے پوچھ کے کیا؟ چھوٹی جماعت کہاں سے لے کر آئے؟ کسی نے چھوٹی جماعت پر کوئی تنقید نہیں کی, کسی نے سوال, بس کیسے محنت کیا آپ نے. میں وہی کہہ رہا تھا, اللہ مجھے معاف فرمائے, جس کے ذہنوں میں چیز ہے, آپ کے یہاں تو اللہ کا فضل ہے. بعض علاقوں میں, ایک ضلع میں ابھی 3 دن پہلے مذاکرے میں بہت ساری بات آئی, فوراً میسج آیا کہ سارے اشکالات دور ہو گئے, ہم سب محنت کرنے کو تیار ہیں. اللہ کے بندے, اشکال دیکھو, دعوت ایک ایسا چمن ہے, اس چمن میں 2 قسم کے لوگ آتے ہیں. جیسے چمن میں خنزیر بھی آتی ہے اور چمن میں شہد مکھی بھی آتی ہے, دونوں اپنی اپنی چاہت کے مطابق آتے ہیں. خنزیر کو خنزیر کی غذا ملتی ہے, خنزیر کی غذا ملتی ہے, اور شہد کی مکھی کو شہد کی مکھی کی. بس یہ ایسا چمن ہے, ہر قسم کے لوگ آئیں گے. لیکن اشکال جو ختم ہوتے ہیں, بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے, مجاہدے کے بقدر مشاہدہ ہوتا ہے, مجاہدے کے بقدر مکاشفہ ہوتا ہے. جو مجاہدے میں نہیں ہیں انہیں مکاشفہ کیسے حاصل ہوگا؟ جو مجاہدے میں, جو میدان میں نہیں ہوتے وہی اعتراض کرتے ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط لکھا انگلینڈ والوں نے, ہمارے یہاں کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں اعتراض کرتے ہیں, ہم کیا کریں؟ حضرت نے جواب دیا, اتنا وقت اللہ کے راستے میں لگوا دو, اعتراض کرنا چھوڑ دیں. سنیں آگے,
لوگ پہنچے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے محتمم تھے، جنہیں بڑے بڑے القاب سے نوازا گیا، فاتح بمبئی بھی کہا گیا، اسلام کا حکیم بھی کہا، حکیم الاسلام کہا گیا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے تھے قاری صاحب میری زبان ہے، اسے قاری صاحب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی زبان بھی کہا گیا۔ لوگ پہنچے حضرت کے پاس، حضرت ہم کام کرتے ہیں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، بعض لوگ ہم کیسے کام کریں؟ حضرت فرمایا تم کام کرتے رہو، وہ اعتراض کرتے رہیں، تم کام کرتے رہو، کل قیامت قائم ہوگی، کل قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جائے گی، کام کرنے والے ادھر کھڑے ہو جائیں، اعتراض کرنے والے ادھر کھڑے ہو جائیں، تم کام کرنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے، وہ اعتراض کرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج امتیاز ہوگا، کون کام کرنے والے، کون اعتراض کرنے والے، کون معترض ہیں، کون معترف ہیں، کرتے رہو۔ اس لیے کہ ہم کسی کے اعتراض کا جواب نہیں دیتے۔ حضرت کے پاس لوگ آئے، حضرت اتنے اعتراض ہو رہے ہیں، اتنے اشکال ہو رہے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے۔ حضرت نے فرمایا ہماری خاموشی ہمارا جواب ہے، ہماری خاموشی ہمارا جواب ہے، جو کام حق ہوتا ہے اس کا جواب نہیں دیا جاتا۔ پھر فرمایا اگر کوئی اپنے جواب کو فرشتوں کے جواب سے بہتر سمجھے گا، اپنے جواب کو فرشتوں کے جواب سے بہتر سمجھے گا، وہی کسی کا جواب دے گا۔ جب تک ہم جواب نہیں دیں گے ہماری طرف سے فرشتہ جواب دے گا۔ جو چاہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، جو اللہ کی تائید چاہتا ہے، فرشتوں کی تائید چاہتا ہے، وہ خاموش رہے۔ جو خاموش ہوتا ہے اس کی طرف سے اللہ کے فرشتے لڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہوئی 40 دن کی جماعت 60 دن کے لیے کیوں جا رہی ہے؟ چلا چل رہا تھا، یہ 60 دن کہاں چلا ہے؟ سنیں غور سے۔ ایم پی والے کہنے لگے ہماری جو جماعتیں وادی جاتی کشمیر جاتی ہیں، چلے کی جماعتیں 60 دن کے بعد واپس، کس کی ہمت پوچھنے کی ہے؟ ہمارے یہاں مستورات کی جماعت تنزانیہ سے آئی، عورتوں کی جماعت 2 ماہ کے لیے آئی، 7 مہینے کے بعد واپس ہوئی، اور 7 مہینے کے بعد جا کر 4 مہینے کی بچی اپنے ساتھ لے کر گئی۔ مستورات حمل سے تھی، بچی پیدا ہوئی، اس کا عقیقہ ہوا، بچپنا گزرا اس کا، 7 مہینے کے بعد گئی۔ کتنی جماعتیں ہیں؟ تھائی لینڈ کی، فلپائنس کی، انڈونیشیا کی، ملیشیا کی، 4 مہینے کے لیے آئی، 1.5 سال تک جیلوں میں رہ کر 1.5 سال کے بعد گئی، 1.5 سال کے بعد گئی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے رمضان کے 30 روزوں کی تکمیل شوال کے 6 روزوں سے ہوتی ہے۔ ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے؟ رمضان کے 30 روزوں کی تکمیل عمل کر لیتے ہیں، لیکن عمل کی تکمیل کے لیے نہیں سوچتے۔ جیسے مسافہ کرنا سلام کی تکمیل ہے، بعض لوگ سلام کر لیتے ہیں، مسافہ نہیں کرتے، سلام کی تکمیل کیسے ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے مسافہ کرنا سلام کی کیا ہے؟ تکمیل ہے۔ مسافے کے بغیر سلام کی تکمیل نہیں ہوتی۔ عمل کر لیا، روزہ رکھ لیا، روزے کی تکمیل کیسے ہوگی؟ جب 30 دن کے اعمال کی تکمیل 6 دن زیادہ لگانے سے ہوتی ہے، تو 40 دن کے اعمال کی تکمیل 8 دن لگانے سے ہوگی۔ 8 دن صحیح روایت ہے، جو کوئی 40 دن تک اخلاص کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر الاولیٰ فوت نہ ہو، اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے بری ہونے کا اور دوسرے، علماء نے لکھا ہے 199 نماز تو پڑھ لیا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اگر ایک نماز رہ گئی تو یہ پروانہ ملنے والا نہیں ہے۔ کتنی تعلیم چھوٹتی ہے، کتنا گز چھوٹتا ہے چلے میں، کتنے انفرادی اعمال چھوٹتے ہیں۔ چلہ اعمال کا ہے، چلہ کس کا ہے؟ عمل کا ہے۔ تو اگر 40 دن کے بجائے 48 دن کا چلہ لگایا گیا، جو جماعت بیرون جاتی ہے اس کے لیے ہندوستان میں 15 دن عملی مشق کرائی جاتی ہے۔ کتنا دن نعمان بھائی؟ کتنے دن؟ 15 دن۔ بیرون جانے سے پہلے مشق کر کے جاؤ۔ ہم چلے میں جا رہے ہیں، چلے میں جا رہے ہیں ہم 10 دن کم سے کم، یا 20 دن یا 10 دن، اب تو 10 دن کی بات آ گئی، 10 دن مشق کر لیں تاکہ ہم صحیح روپ پر دعوت دینے والے بنیں۔ 4 اعمال کی دعوت 4 صفات کے ساتھ، یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، گھر گھر کی ملاقات میں 4 اعمال کی دعوت دو، ایمان کی، نماز کی، اور علم سے مراد فضائل والا علم، تعلیم کی اور
ذکر. یہ 4 اعمال 4 فریضے ہیں. یہ 4 اعمال 4 فریضے ہیں. یہ 4 اعمال اللہ کے قرب حاصل ہونے کے ذرائع ہیں. ذکر ایسا ذریعہ ہے، اللہ اکبر، ذکر ایسا اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے تقویٰ کی منتہا جنت ہے. تقویٰ کی منتہا جنت ہے. اللہ کے ذکر کی منتہا اللہ کی معیت ہے. اللہ اکبر. اللہ کے انا عبدی ما ذکرنی، انا عبدی ما ذکرنی. اللہ کے ذکر کی منتہا اللہ کی معیت ہے. یہ 4 اعمال، ایمان، نماز، علم اور ذکر، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو منتخب حدیث سے، فضائل اعمال سے، حیات الصحابہ سے سبقاً یاد کر کے دعوت میں لانا ہے. کیونکہ جب متکلم قرآن حدیث کی بات کو دعوت میں لاتا ہے اور اپنی ذات کو سامنے رکھ کر دعوت دیتا ہے تو سب سے پہلے متکلم کے دل میں قرآن کا، حدیث کا نور اتر جاتا ہے. اسی نور کو نور ایمان کہتے ہیں. مومن کی فراست سے ڈرو وَهُوَ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے. نور ایمان آ گیا. کیا آ گیا؟ نور ایمان میں نور ہے، نماز میں نور ہے، علم میں نور ہے، ذکر میں نور ہے. اقرام مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہوں یا حسن سلوک، جب میں کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں تو اپنے اس کے درمیان حسن سلوک کا ایک نور پاتا ہوں. اللہ اکبر. اخلاص نور ہے. اخلاص کیا ہے؟ نور ہے. تو 4 اعمال کی دعوت 4 صفات کے ساتھ دینا ہے. کسی نے کہا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں اخلاص کہاں ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اخلاص کہاں ہے؟ جو زیادہ اخلاص کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ زیادہ ریاکار ہو جاتے ہیں. حضرت نے فرمایا جو یہ کہتا ہے ہم نظام الدین کی اطاعت کرنے والے وہ سب سے زیادہ نظام الدین کا نافرمان ہے. جو یہ کہتا ہے ہم تو اللہ کے لیے کام کرنے والے وہ سب سے زیادہ ریاکار ہے. جس کے لیے کر رہے ہو، صحابی قیصر کا یا کسرا کا تاج لے کر آئے، پیش قیمتی تاج لے کر آئے، اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانک کر تاکہ معلوم نہ پڑے کون آئے. جو جہاں لا کے تاج دیا وہاں کے ذمہ دار نے کہا بھائی صاحب آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا نام ہے؟ کہنے لگے جس کے لیے لایا ہوں مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے، باپ کے باپ کو جانتا ہے. اگر اس کے لیے لانا نہ ہوتا تو یہ تاج یہاں نہیں ہوتا، ہمارے گھر پر ہوتا. اور ہیں کہاں سے آئے ہیں؟ تو جو کہتے ہیں بعض لوگ شدت پر ہوتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں. حضرت نے فرمایا یہ سب سے بڑا نافرمان ہے. اطاعت کہنے کی چیز ہے، اطاعت کرنے کی چیز ہے. اس کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ صرف 50 دن کے لیے، کتنے دن کے لیے؟ 10 دن عملی مشق کرنے کے لیے اور 40 دن چلہ لگانے کے لیے. 5 اکتوبر سے آخری اسپیشل آفر ہے. اسپیشل آفر ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو. بزرگوں نے سوچا اتنی بڑی خیر اور ہمارے ساتھی اس سے محروم رہ جائیں تو کیوں نہ کچھ اور اس کے اندر تبدیلی کی جائے، رعایت کی جائے. رعایت کرتے کرتے 50 دن تک آ گئے. ہمارے مولانا پونا کہنے لگے اب اس سے بھی کم کراؤ گے کیا؟ اب تو نکل جاؤ. 84 سے 60 پہ آئے، 60 سے 50 پر. آپ کیا چاہتے ہو؟ 50 سے 40 پہ لاؤ گے، 40 سے 30 پہ لاؤ گے کیا؟ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ 30 بھی آ جائے تو ہو جائے کام. بعض لوگ ہوتے ہیں جو شروع کا روزہ پکڑ لیتے ہیں اور آخر کا روزہ پکڑ لیتے ہیں. ایک مسجد میں گیا 3 دن لگانے کے لیے. کچھ لوگ 8 رکعت کے بعد چلے گئے، چلو ٹھیک ہے. کچھ لوگ 10 رکعت کے بعد چلے گئے، اللہ 12 رکعت کے بعد چلے گئے، 14 رکعت کے بعد چلے گئے، کچھ 16. میں نے امام سے کہا امام صاحب آپ کیا کہتے ہیں مسئلہ کی نماز کا کیا ہوا؟ میں نے کہا کم سے کم 8 سے لے کر 20 تک کے میں ہر 2 رکعت کے بعد لوگ جا رہے تھے. امام صاحب ہنسنے لگے. جانتے کچھ بھی نہیں ہے، جہالت غالب ہے. جو جتنا پڑھ لے جہالت غالب ہے. پوچھتے ہیں نہیں، معلوم کرتے نہیں، شعور بھی نہیں پوچھیں. بہرحال تو اللہ کا فضل ہے، اللہ ہی کا فضل ہے. ایسی نورانیت، ایسی روحانیت جس محنت کے اندر ہے. لوگ کارگزاریاں سنا رہے ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ ہم پچھتائیں. اب کرنے کا وقت ہے. بعد میں ایسا نہ ہو کہ ہم پچھتائیں. بدر میں جو لوگ شریک نہیں ہوئے، بدر میں جو لوگ، مسلمانوں کی تاریخ کا پہلا اجتماع بدر کا ہوا. بڑا شاندار اجتماع ہوا، بڑا شاندار اسلام اور کفر میں فرق کرنے والا اجتماع ہوا ہے.
اسلام اور بات یاد آ گئی تو کہہ دوں، 2005 میں یو پی کا ایک ضلع بہرائچ ہے، قرآنوں کا اجتماع ہوا، جانا ہوا، حضرت نے بلائے تھے 4 لوگوں کو، مولانا مبین صاحب، حاجی علیق صاحب، حافظ صاحب، میں 4 لوگ گئے تھے۔ اتنا شاندار اجتماع ہوا تھا، حضرت تو نہیں گئے تھے لیکن دیگر حضرات، تو کارگزاری جب سنائی تو حضرت کی بات مجھے یاد ہے، اب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا، مدینہ مرکز اللہ کی طرف سے، ارے ادھر دیکھو نا، تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا، حق والے الگ اور نہ حق والے اب امتیاز ہو جائے گا، حق والے چھن جائیں گے۔ تو پہلے اجتماع میں حق والے الگ ہو گئے، نہ حق والے، اسلام اور کفر کا کیا ہو گیا، امتیاز حاصل ہو گیا۔ بعض لوگ حدیبیہ کا موقع آیا، حدیبیہ کا موقع آیا تو حدیبیہ کے موقع پر اسلام میں داخل نہیں ہو سکے، ان کی یہی آرزویں تھی، تمنائیں تھیں، بدر میں تو زمانے جہالت میں تھے، نہیں داخل ہوئے، لیکن یہ موقع تھا، فتح مکہ اور حدیبیہ کا عرصہ بہت تھوڑا سا تھا، کاش ہم حدیبیہ کا حصہ بن گئے ہوتے، فتح مکہ کے بعد آنے والے، کیونکہ حدیبیہ کے موقع پر اللہ کی طرف سے جو فتح کا اعلان ہوا ہے، اور اس فتح کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا گیا، آپ نے اعلان فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے اہل حدیبیہ، اے اہل حدیبیہ، تم کان کھول کر سن لو، جو حدیبیہ میں شریک ہو گیا، اللہ نے آسمان میں مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا بعید ہے اس ذات کریمی سے، اس ذات رحیمی سے، کیا بعید ہے۔ میں نے اورنگ آباد کے وقت بھی کہا تھا، کیا بعید ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے، جو اس اجتماع کی محنت میں شریک ہو گیا، اللہ نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ کیا بعید ہے اس محنت کرنے والوں کے لیے۔ میں نے ساری کارگزاری آپ کے سامنے رکھی، بعد میں پچھتاوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا، پچھتا رہے ہوں گے، پچھتا رہے ہوں، کاش ہم بھی، اسے اللہ نے موقع دیا ہے، یہ آخری موقع ہے، اس لیے امانت داری کے ساتھ، اپنی جگہ پر اطمینان کے ساتھ، اپنی ذات کو سامنے رکھ کر، اپنی ذات